بسم الله الرحمن الرحيم. اٹھ کے ٹوپی کا نشان چلو ٹوپی کا نشان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، قرآن مجید کی سورہ توبہ میں سے 2 آیات 36 اور 37 تلاوت کی ہیں. مضمون تو بیان کرنا ہے رجب شریف کا کہ رجب کیا ہے. تو قرآن کریم نے چونکہ اس کی بنیاد بیان کی ہے اور یہ بہت ضروری ہے جاننا، چونکہ آج جو ہماری سوسائٹی ہے وہ پھر وہ پرانے زمانے والی جاہلانہ سوسائٹی ہمارے اندر آ رہی ہے. تو ان سوالوں کے جواب اللہ پاک نے کلام پاک میں دیے ہیں. رجب کا مہینہ ظاہر ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، ابھی بتاؤں گا آپ کو. تو اس مہینے میں اور بھی بڑے کام ہوئے، مثلا یہ کہ ہمارے معین الدین چشتی اجمیری خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہو رہا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت کا دن بھی آتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی آتا ہے، اور معراج شریف بھی آتی ہے. تو وہ آپ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے جو کرنا چاہیں، جس طرح منانا چاہیں منائیں. میں آپ کو اللہ کے قرآن کی بنیاد بتا رہا ہوں، اس میں ہمارے سوالوں کے جواب ہیں. سوال کیا ہے؟ آج کل ایک عام سوشل میڈیا پہ ایک نکتہ لکھتا ہے وہ جی 700 نفلوں کا ثواب، وہ جی فلانا ثواب. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کس نے بنا دیے ثواب سارے؟ مطلب یہ عام طور پر سوالات، اور زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی باتیں. تو اللہ کریم نے پہلا سوال کا جواب تو یہ دیا ہے کہ 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے ہیں اور میں نے بنایا، اللہ کہتا ہے. اچھا، جب مہینے ہیں تو سارے برابر ہیں، تو برابر ہونے چاہیے، چونکہ سال کے 12 مہینے ہیں تو برابر ہونے چاہیے. لیکن اللہ فرماتا نہیں، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب میں نے یہ دنیا بنائی تھی تو کاتب تقدیر لکھ رہا تھا، تو میں نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ یہ 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے. تو یہ میں نے تو نہیں نکالے، تو اللہ نے نکالے. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایک طرف کر دیے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے. تو باقی کیا بے حرمتیں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں، باقی بھی ہیں، لیکن ان کی شان زیادہ ہے. ان کی شان آگے اللہ بیان بھی کرے گا، شان زیادہ ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 تو کٹھے ہیں نا، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم. ایک الگ ہے، اور یہ الگ اس لیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس میں عمرہ کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے. عرب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس مہینے میں ہمیں لڑائی نہیں کرنی، اور کرنا کیا؟ پھر عمرہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے.
تو یہ عمرے کا مہینہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر آپ نے اس کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی قرار دیا کہ اس مہینے میں آپ جمع تفریق کریں زکوٰۃ کی اور ادا کر دیں, اور اگر نہیں تو جمع کر لیں, رمضان میں دے دیں, منع نہیں ہے. لیکن یہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی قرار پایا. یہ فضیلتوں کو میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں جو قرآن کریم میں بیان کی ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ نے الگ کر دیے. ان کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم, یہ ہے صحیح دین, یہ ہے صحیح دین. اب مذاق کرنا جی اچھا جی اس کی کیا خاصیت ہے جی, یہ ایسا کیوں ہے جی, اس میں کیا جی سرخاب کے پر لگے ہیں. اللہ کے بندو یہ مالک کی مرضی ہے کہ اگر اس نے کسی مہینے کو حرمت والا بنا دیا ہے تو فرمایا کہ ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. دین کا اللہ نے رستہ نہیں کہا, مذہب نہیں کہا اللہ نے, یہ دین ہے کہ 12 مہینے سال کے اور 4 مہینے حرمت والے ماننا کہ ان میں عزت والے ماننا, یہ کیا ہے؟ دین ہے. اچھا یہ پہلے سوال کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کی کیا خاصیت ہے جی, اس کی کیا خاصیت ہے جی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ, اپنے اوپر اس مہینے میں ظلم نہ کرنا. مطلب ہے کہ آج خود فساد کھڑا کر دینا, جگ و جدل کرنا, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لینا, یہ نہ کرنا. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ہاں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً, اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کر دے تو پھر بچاؤ تمہیں کرنا پڑے گا نا. جس طرح وہ اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں تو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ. اللہ کرے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اچھا ایک سوال کا جواب ہے یہ کہ 4 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ نے الگ کر دیے, اور اس کی کیا وجہ بتائے کہ یہ حرمت والے ہیں, یعنی عزت والے ہیں, آبرو والے ہیں. اگلے سوال کا جواب سن لیں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل اصل میں بچے جو ہے نا, نوجوان بچے, وہ ہمیں کال بھی کرتے ہیں یا لیٹر بھی بھیجتے ہیں یا مسئلہ بھی بھیجتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہاں نہ میں جواب دیں. تو بھائی ہم نے ساری زندگی گزار دی ہے اور تم ہاں نہ میں جواب مانگتے ہو. وہ مجھے یاد آتا ہے ایک عالم تھا بڑا زبردست, بہت زبردست. تو بادشاہ وقت نے اس کی تقریر سنی. تو بادشاہ وقت کو خیال آیا کہ یار یہ اتنا بڑا عالم ہے, اگر میں اس سے کہوں کہ میرے بیٹے کو بھی عالم بنا دے تو کیا حال ہے. تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو کئی سال لگتے ہیں عالم بننے میں. اس نے کہا کہ اتنا بڑا عالم ہے یہ ایک دم گھوٹ کے پلا دے گا اس کو. ان کا جی پوچھ لو. اب وہ بادشاہ عالم کے پیچھے پڑ گیا, کہا کہ مجھے ایک رات میں بیٹا عالم بنا دو. یہ آج کی مثال دے رہا ہوں آپ کو, جو ہمیں سوال کر پوچھے ہاں نہ میں جواب دو, یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. زندگیاں گزر جاتی ہیں اور یہ ہاں نہ میں جواب مانگتے ہیں ہم سے. تو بادشاہ سلامت کے کہنے پر بچے کو وہ لے گیا, تو اس نے ایک ہی نقطہ اس کو پڑھایا کہ دیکھ بھائی اب تیرا مباحثہ ہوگا, علماء سے مناظرہ ہوگا. تم نے ایسا کرنا ہے کہ جب تیری ٹرن آئے نا تو کہنا ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, بس یہ بات کر کے چپ کر جانا,
کوئی نہ کوئی مولوی تیری بات پکڑ لے گا، بات آگے چلی جائے گی۔ وہی ہوا کہ اس نے بڑے بڑے علماء بلائے، بیٹا بادشاہ کا عالم ہو گیا جی، ایک رات میں منازع ہوگا۔ اب جو ساری ٹیم بیٹھی، جب بادشاہ سلامت کے بچے کی باری آئی، اس نے کہا جی ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ بات آگے چلی گئی، بادشاہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے پھر ایک منازع رکھا بچے کا، تو دو کاریگر بھی بیچ میں آ گئے۔ جب ان کی باری آئی، وہ بادشاہ کے بیٹے سے پہلے تھے، ان کا جی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں شک ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا بات شروع کر دی، ایک دم بات پلٹ دی۔ کاریگر تھے کہ جی ہمیں شک ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس کی باری آ گئی، وہ تو کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے پر مجھے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے۔ اب لوگوں نے کہا اچھا یہ عالم بن گیا، یہ اس کو باپ میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے آج کل کے نوجوان بچے سوشل میڈیا پہ تو اس کا سوال کا جواب دیا اللہ نے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ جی گرمیوں کے بڑے شدید روزے ہوتے ہیں تو اس مہینے کو بدل دو، اس مہینے کو بدل دو، سردیوں کے مہینے میں کر لو، اور جب موسم بدل جائے گا تو پھر اس مہینے میں رکھ لیا کرنا۔ ایگزیکٹلی یہ کام وہ کرتے تھے۔ کون؟ مشرکین۔ لیکن وہ بے ایمان تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اب چونکہ حج جو تھا وہ ایک ہی کام تو کرتے تھے، روزے تو وہ رکھتے نہیں تھے، حج وہ کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو قمری سے شمسی پہ کر دیا اور ایک مہینہ میں بڑھا دیا، اس کا نام رکھا تھا کبیسہ، وہ داخل کرتے تھے۔ اچھا اس سے یہ ہوتا کہ بیلنس بھی پورا کر لیتے، اور حج وہ عام طور پر انہوں نے مارچ میں رکھ دیا، حج مارچ میں، اور 33 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 33 سال تک یہ مارچ میں حج کرتے رہے۔ کیوں؟ موسم بڑا خوشگوار تھا، گرمیوں میں کون حج کرے، تو انہوں نے مہینے بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا یہ؟ اس کو کہتے ہیں نسی، جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو بھلا کر کے اپنی جو ان کے اندر خواہش ہے اس کو آگے لے جانا۔ اور یہ نمازیں زیادہ ہیں جی، رات کو بڑی لمبی نماز پڑھنی پڑتی ہے، فرض پڑھ لیا کرو، ختم ہو گیا قصہ، کس نے کہا باقی پڑھو؟ یہ آج کل یہ چل رہا ہے، مجھے بھیجتے لکھنے کے جواب دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں نا، ان کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، مطلب کسی قبیلے سے لڑائی ہو گئی تو کہا بھئی رجب میں منع ہے، لڑائی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ 4 بندے اکٹھے ہوتے، کہتے ہاں جی اس طرح کرتے ہیں کہ اس مہینے ہم لڑائی کر لیتے ہیں اور شعبان کو ہم حرمت والا قرار دے دیتے ہیں، شعبان کو حرمت والا بنا دیا۔ مہینے 4 پورے کرنے انہوں نے، لیکن اپنی مرضی سے کہ کبھی ادھر کر لیا تو کبھی ادھر کر لیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، چونکہ جو میں نے لکھ دیا ہے، جو میں نے بنا دیا ہے، اس سے تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ ایک سال حلال کر لیتے ہیں، ایک سال حرام کر لیتے ہیں۔ لیواتعوا
عدت ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی بھی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کی ہے، گنتی بھی پوری رکھیں اور آگے پیچھے بھی کرتے رہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا سمجھ رہی ہے میں کہ اپنی مرضی سے نمازوں کو آگے پیچھے کرنا، اپنی مرضی سے حج کو آگے پیچھے کرنا، اپنی مرضی سے روزوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ تو اللہ کہتا منع ہے۔ وہ جو میں نے بنا دیا وہ بنا دیا ہے۔ سرکار تو عالم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کہیں رہے گا وہ شعبان، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا۔ رجب اس کا معنی کیا ہے؟ عزت والا۔ رجب کا معنی کیا ہے؟ عزت والا۔ اس کا دوسرا جو نام ہے وہ اسب، صاد کے ساتھ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسب کہتے ہیں کہ یہ مہینہ چونکہ عزت والا مہینہ ہے تو بندے توبہ کرتے تھے۔ کیوں توبہ کرتے تھے؟ کہ ڈبل توبہ کا ثواب ملتا ہے۔ رجب کے مہینے میں لوگ توبہ کرتے تھے تو ڈبل ثواب ملتا تھا، تو اس کا نام رکھ دیا انہوں نے اسب، یعنی وہ مہینہ جس میں توبہ ڈبل توبہ کا ثواب ملتا ہے اور اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور تیسرا معنی جو تھا وہ اسم تھا رجب کا۔ اسم کا معنی کیا ہے؟ اسم کا معنی یہ ہے کہ ویسے تو گونگے کو کہتے ہیں نا لڑائی نہیں کرنی بھائی ہم نے لڑائی نہیں کرنی بھائی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ چھپ کر رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا ہم نے۔ یعنی وہ لوگ بھی بے ایمان ہونے کے باوجود رجب کے مہینے میں گناہ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمیں تو ایسے ایسے جگادری مل کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی نہیں، فرق ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرو۔ وہ نہیں بھائی، جو میرے رب نے کہا ہے وہ بات سچی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ دین کا، کہ جو حرمت والا ہے وہ حرمت والا ہے۔ تو ڈبل توبہ کرنے کا ثواب اور جنگ و جدال سے پرہیز کرنا، یہ اس مہینے کی شان تھی۔ اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اور ویسے بھی جنت میں ایک نئے کا نام بھی ہے، اس کا نام بھی رجب ہے، عزت والی نہر، دودھ ہے، شہد ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں بڑی بڑی۔ اور دیکھو یہ جو اللہ پاک نے 4 مہینے بنائے نا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کبھی آپ غور کریں اکیلے بیٹھ کے، تو کیا ہے؟ کتابیں 4 ہی اتری ہیں، حالانکہ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، بڑے صحیفے آئے ہیں، کتابیں 4 ہیں۔ تورات یہ پہلے آئی، زبور یہ، اور تیسرے نمبر پہ انجیل، چوتھے پہ قرآن، 4 کتابیں، اور مہینے 4، کتابیں 4 ہیں۔ آگے چلو، فرشتے بھی 4 ہیں، ویسے تو بڑے فرشتے ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، 4 ہی فرشتے ہیں۔ یعنی کبھی غور کریں تو قدرت کا جو کام ہے نا وہ ایک بڑا سیکوینس کے ساتھ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جملے، جواب ہی کوئی نہیں، اس میں اعظم ہے۔ کون سے؟ جو ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں نا، صلاۃ التسبیح میں 4، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
یہ 4 جملے سرکار نے فرمایا اس میں اعظم ہے، اور یہ ہم صلاۃ التسبیح میں پڑھتے ہیں 4 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 جملے، 4 اور آخری باتیں تو خیر بڑی ہیں، میں برکت کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی پاک کے جو معرکۃ الاعراء یار ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ یہ تو آج کل ہم نے تقسیم کر دیا نا، جو مولوی بیچارہ اٹھتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ اپنا بکھرا ہی کام شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی سچی بات بتاؤ ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے لکھا کہ یہ مفتی صاحب آپ واقعی بیمار دماغ کا علاج کرا، کیونکہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام علی ہے، باقی تو سب جھوٹ ہے، یہ اس نے لکھا مجھے، تو غلط ہے بھائی۔ 4 ہیں اللہ کے پیغمبر کی یاد، اور ہم مرتبہ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جو اللہ کریم کے نبی نے جو عظمت دی کسی کو ہم اس کے قائل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ وہ اہل بیت میں سے نہیں تھا، ہم مانتے ہیں۔ کسی کو کچھ کہا نبی پاک نے، جس کو جو کہا ہم مانتے ہیں، ہم نہیں انکار کرتے کسی کا، لیکن خالی یہ کہنا کہ دنیا میں صرف علی ہی علی ہے، وہ اللہ کے بندو تو باقی کہاں جائیں گے؟ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان 4 میں، کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے 4 بڑے یار ہیں، اور سرکار نے ہر ایک کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور سرکار کا یہ فرمانا کہ سارے جہان کے میں نے قرض اتار دیے ہیں، لیکن صدیق اکبر قرض میں اللہ ادا کرے گا۔ یہ کیوں کہا تھا اللہ پاک کے پاک میں؟ اس لیے بات کو سمجھو، حضرت علی کا نام لینا گناہ نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن کیا خالی یہی عبادت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں؟ ایک بندہ کہتا جی میں تو خالی نماز پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا جی، میں حج نہیں کروں گا جی۔ ہم نے تو وہ ڈرامے بھی دیکھے لوگوں کے کہ مالدار ہونے کے باوجود اگر کوئی ان سے کہتا کہ یار حج کر لو، کہتا جی میرے پاس تو مرنے کے ٹائم نہیں، حج کہاں سے کروں میں؟ لوگ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ کافی ہے کہ کسی ایک چیز پہ اتفاق کر لو؟ نہیں، 5 ہیں اسلام کی بنیاد۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح صحابہ کرام ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے آپ، اور کسی ایک کو پکڑ کے باقی سب کو ڈیگریڈ کر دینا، یہ تو جہنم کا راستہ ہے، سیدھا جہنم۔ تمہیں کس نے حق دیا یہ بھائی؟ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جس سے میں اکثر اختلاف کرتا ہوں، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے سوشل وکیل اہل بیت، او بھائی اہل بیت کو وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بڑی شان ہے، وکیل صحابہ۔ آج کل اور وکیل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے مذاکر کہا تھا، میں نے کہا جب وہ وکالت نامہ ہوتا ہے نا تو جو مقدمہ دائر کرتا ہے اس کے سائن ہوتے ہیں، تو کسی وہ جو تمہارے پاس وکالت نامہ ہے اہل بیت کا، اس میں امام حسین کے سائن ہے، امام زین العابدین کے سائن ہے، کس کے ہیں؟ کیوں بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو؟ کوئی اہل بیت کا وکیل نہیں، کوئی صحابہ کا وکیل نہیں، ان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ سمجھو اس بات کو، 4 ہی صحابی نبی پاک کے، اور سارے ہم مرتبہ ہیں۔ باقی جو نبی نے کہا جس کے بارے میں
وہ ہمارے سر پر. اگر حضرت مولا علی کو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو ہمارے سر پہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اور اگر سرکار نے یہ فرمایا کہ شیطان اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی قوت ہے، لیکن جب حضرت عمر کا چہرہ دیکھتا ہے گلی بدل جاتا ہے. کس نے کہا تھا؟ سرکار دو عالم نے. اور عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان اچھال رہے تھے اشرفیاں اچھال رہے تھے مسجد میں، تو آواز پیدا ہو رہی تھی. فرمایا کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہ بھی کرے گا تو اللہ نے جنت تیرے لیے لکھ دی. یہ کس نے کہا تھا؟ سرکار دو عالم نے. تو پھر ان کا کیا کریں گے ہم؟ اس لیے کبھی فرق نہ کرو مولا علی میں، صدیق اکبر میں، فاروق اعظم میں. یہ چار ہیں اور چاروں کو مانو اور ہم مرتبہ مانو. باقی جو قربت ہے نبی کے ساتھ حضرت علی کی وہ مسلم ہے، اس کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ بلکہ ایسے سے بے حیا پائے جاتے ہیں. میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی اپنے گاؤں کی کہ ایک صاحب نے، ہمارے ایک بزرگ تھے بابا جی رکن الدین، 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. کوئی کاریگر بندہ آ گیا ہمارے گاؤں میں، اس نے کہا بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک سے زیادہ شان امام حسین کی ہے؟ اس کا اچھا. اب بوڑھا آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو نا بھائی، امام حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، کہا کہ باپ ولیوں کا سردار، کہا کہ نانا نبیوں کا سردار، کہا. تو کہنے لگا نبی پاک کی ماں، نانا اور باپ کی تو کوئی شان نہیں ان کے مقابلے میں، تو کس کی شان زیادہ ہوئی؟ یہ ہیں لوگ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. تو میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے، میں شہر میں تھا، مدت بعد واپس آیا تو مجھے بٹھا لیا بابا جی نے. کہا پتر اے گل دس مینوں، اے گل کی؟ میں کہا بابا جی کوئی آپ کو ملنے آیا تھا؟ نہیں چھوڑ، تو اس بات بتا مجھے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتا بابا، تیرے پاس 1 کلہ زمین ہے، مثلا 1 کلہ زمین، زمیندار تھا نا، وہ زمین ہوگی تو تو گندم اگائے گا نا، تو سبزی اگائے گا. اگر تیرے پاس زمین ہی نہ ہو تو پھر سبزی گندم کہاں اگائے گا تو؟ کہاں زمین تو ضروری ہے. میں نے کہا بابا جی اگر محمد اور رسول اللہ ہوتا تو امام صاحب کی شان کیا ہوتی؟ وہ تو بنیاد ہے. تو بنیاد کا مقابلہ تم کر رہے ہو. یہ ایسے کاریگر لوگ ہیں، بچو ان سے. یہ بظاہر لاجک نہیں ہے لیکن گمراہ کرنے والے لاجک ہیں. تو رجب اللہ تعالیٰ کے ان مہینوں میں ایک ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس میں عبادت کا دگنا ثواب ہے. زکوٰۃ کا بھی اس لیے لکھا گیا تھا کہ اس میں بھی دگنا ثواب ہے. رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ زیادہ برکت والا ہے، 700 گنا ہو جاتا ہے نا، 70 گنا ہو جاتا ہے. یعنی فرض جو ہے وہ 70 ہو جاتے ہیں، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو 70 گنا ہوگی، اور رجب میں نکالیں گے تو ڈبل ہوگی. لیکن یہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی اور عمرے کا مہینہ بھی اگر توفیق ہو تو بظاہر یہ عمرے کا مہینہ تھا اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ بڑے آرام سے گزر جاتا ہے. اور ہم نے اختلاف میں اس کو نکال دیا ہے کہ تم نے مولا علی کی ولادت کیوں نہیں منائی. اچھا وہ کیک نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. او بھائی کرو نا یار، دوسروں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ جو کرنا ہے کرو جو دل میں آتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے اندر کھلواڑ نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ اللہ کے دین ہے، سیدھا دین ہے یہ، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ حرمت وجہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو. نو 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 نو، یہ تو اللہ کہتا ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب میں زمین و آسمان بنا رہا تھا اور کاتب میں تقدیر رکھ رہا تھا، میں نے اس وقت رکھ دیا تھا کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے.
تو پھر باقی کہاں گئے؟ یہ تو کل کی باتیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ سمجھانا پڑتا ہے ان کو۔ اور خدا کے لیے ان شوشہ بازوں کے پاس باتیں سن کے ان کے پیچھے لگ جا کرو، اپنے علماء سے اپنے بزرگوں سے رابطہ کرو اور ہاں نہ میں جواب نہ مانگا کرو، نہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم سمجھائیں گے آپ کو، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہاں نہ میں جواب دوں، ہاں نہ میں جواب نہیں ہوتا۔ مدت زندگی گزر جاتی ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر جا کے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے اور تم ایک ہی لفظ میں کہتے ہو جی سمجھا دو، ہاں یا نہ، ہاں نہ میں نہیں۔ تو اللہ کریم نے دوسرا سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے نہ مہینہ چینج کر سکتے ہو کہ گرمیاں زیادہ ہیں روزے سردیوں میں لے جاؤ، نہیں کر سکتے آپ۔ حج نہیں چینج کر سکتے آپ، زیادت فی الکفر، یہ کفر ہے۔ نمازوں کو چینج نہیں کر سکتے، جتنی اچھا عام طور پر سنت موقدہ، یہ کہا کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، یہ ایک دو لفظ ہیں۔ کیا ہے سنت موقدہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو فرض ہے اللہ کی طرف سے، یو ہیو ٹو ڈو، یہ تو پڑھنے ہیں۔ باقی نبی کریم نے جو نفل مسلسل پڑھے ہیں کبھی نہیں چھوڑے، صحابہ کرام نے پڑھنے شروع کر دی ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں سنت موقدہ، یعنی وہ نفل جو ہمارے نبی نے ہمیشہ پڑھے۔ اور ایک ایسے نفل ہے جو کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں سنت غیر موقدہ۔ جیسے عصر کی 4 سنتیں ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں۔ اگر دل کرے پڑھ لو، نہ پڑھو گے تو یہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ سنت موقدہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سنت جس کی نبی نے تاکید کی ہو، ہے نا۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سرکار نے کہا سنت قولی، ایک ہے سنت فعلی کہ جو نبی نے کیا، جو نبی نے کیا اس کو کرنا، یہ سنت فعلی ہے، سرکار کی سنت ہے۔ یہ سرکار نے کھانا کس طرح کھایا، سرکار اٹھتے کس طرح تھے، سرکار بیٹھتے کس طرح تھے، ایک ایک چیز صحابہ کرام لکھتے تھے۔ یا 313 وہ جو اصحاب صفہ تھے وہ ڈائری لیا کرتے تھے سرکار کی، وہی تو ہمیں ملی ہے کہ یہ کام کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جو ہمارا نبی کرتا تھا ہم اس کی نقل مانیں۔ اور نقل، آخری بات کرتا ہوں، نقل بڑی زبردست چیز ہے۔ اچھی نقل تو اچھی نقل ہے، بری نقل بھی کام آ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پار ہو گئے تو اللہ کریم نے اس بھانڈ کو، مسخرے کو، جوکر کو دریا سے باہر پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا بھائی اس کو؟ اللہ کے بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ جوکر تو موسیٰ بن بن کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا، اور تم نے اسی کو باہر پھینک دیا ہے۔ کہ موسیٰ یہی بات اسے بچا گئی ہے، یہی بات اسے بچا گئی ہے کہ تیری نقلیں مارتا تھا، میری خیر پہ گوارا نہیں کیا کہ میں تیری نقلیں کرنے والا اس کو جہنم میں پھینک دوں۔ تو جو نبی کی سچی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے سمجھنے والی باتیں۔ تو اللہ کریم بھائی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔